السلام علیکم دوستو، آپ نے ففتھ جنریشن وار کا لفظ بار بار سنا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا کیا ہیں؟ کیا پاکستان واقعی حالت جنگ میں ہے اور یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ففتھ جنریشن وار جنگ حکمت عملی کے ذریعے ایسے طریقے کو کہتے ہیں جس میں کوئی ملک کسی ملک میں اپنی فوج استعمال نہیں کرتا بلکہ اس کے لوگوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ یہ جنگ حکمت عملی ایک لمحے میں رزلٹ نہیں دیتی بلکہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، ایوری بگ ایونٹ ہیز شیڈوز۔ اسی طرح پاکستان میں اس کے اسباب پر بات کریں تو اس جنگ کی بنیاد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دی تھی۔ اگر امریکہ چاہتا تو پاکستان کے ہوائی اڈے استعمال کیے بغیر بھی صرف ایئر سپیس کی مدد سے جنگ لڑ کر جو رزلٹ لیے ہیں ویسے لے سکتا تھا، مگر اس نے پاکستان کے ہوائی اڈے لے کر پاکستان آرمی اور مذہبی جماعتوں کے درمیان خلیج پیدا کر دی۔ ایسا پہلے نہیں تھا، ساری مذہبی جماعتیں پاکستان آرمی کی شانہ بشانہ کھڑی رہتی تھیں۔ اس کا ری ایکشن آیا اور پاکستان پر TTP تحریک طالبان پاکستان نے خودکش حملے شروع کر دیے۔ پاکستان کے نصیب اچھے تھے اور پاکستان کی مذہبی جماعتوں خاص کر جماعت اسلامی اور JUI جمعیت علماء اسلام نے کافی حد تک ماحول کو نارمل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور ANP کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ ایک ڈاکٹر شازیہ خالد جو کہ PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ سوئی کے ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی، ان کو رات کے 2 بجے ان کے کمرے میں ایک شخص جس نے ماسک پہنا تھا نے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ حیران کن طور پر ڈاکٹر شازیہ خالد کو ہی ہاسپٹل انتظامیہ نے 2 دن تک اس کے گھر والوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا الزام کیپٹن حماد پر لگ رہا تھا، مگر ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اور ان کو 2 ماہ کے اندر ہی ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کہیں اور نہیں بلکہ ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں ہوا تھا۔ تو سردار نواب اکبر خان بگٹی نے کہا، کیپٹن حماد اور ان کے ساتھی جرگے میں آئیں اور آگ پر چل کر اپنی بے گناہی ثابت کریں، کیونکہ یہ واقعہ ڈاکٹر شازیہ خالد کے ساتھ نہیں بلکہ بلوچ قوم کی عزت کے ساتھ ہوا ہے۔ مگر ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا اور پھر نواب اکبر خان بگٹی نے PPL سوئی کو راکھ بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں راکٹ لانچرز اور مارٹر گولوں سے حملہ کیا اور سوئی گیس کی سپلائی بند ہو کر رہ گئی۔ مگر اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے حکومت وقت کی طرف سے آگ لگانے کا فیصلہ ہوا اور نواب اکبر بگٹی کو مار دیا گیا۔ مگر یہ جنگ شروع تو ہو گئی تھی جو کہ ابھی تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کی انتہا کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 2013 میں جب قائد اعظم کی رہائش گاہ پر حملہ ہوا تو اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا تھا، میں اس وقت تک وہاں رہوں گا جب تک کہ اس معاملے کی پوری رپورٹ نہ آ جائے۔ مگر IG بلوچستان کے 24 گھنٹوں سے زیادہ سیکیورٹی نہ دینے سے انکار پر KPK کے بعد بلوچستان میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ تیسرا واقعہ بے نظیر بھٹو کا قتل ثابت ہوا، جس کی وجہ سے اس وقت تو پورے پاکستان میں آگ لگ گئی، مگر خوش قسمتی سے اگلے سال پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت آنے سے کافی حد تک اس آگ کو کنٹرول کیا گیا۔ مگر یہ KPK اور بلوچستان کے بعد سندھ میں آگ لگانے کی ایک خطرناک قسم کی کوشش تھی۔ جب یہ حملہ ناکام ہوا تو گوادر میں سندھی ورکرز کو بہیمانہ قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا جو کہ اب بھی ایک آگ سندھ کی زمین میں رکھتا ہے۔ جب ان 3 بڑے واقعات کے بعد بھی یہ قوم نہ ٹوٹ سکی تو پھر ایک اور گندا کھیل کھیلا گیا اور اس میں یوز ہوئی پولیٹیکل پارٹیز۔ راتوں رات ایک ایسی جماعت جس کا کوئی وجود نہیں تھا وہ آتی ہے اور صرف 1 سال میں ہی پاکستان کی دوسری بڑی جماعت بن جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کا مس یوز انتہا کا ہوتا ہے اور پوری قوم کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس حملے میں دشمن کافی حد تک کامیاب رہا ہے۔ لوگوں کو سیاسی طور پر شدید انداز میں تقسیم کر کے پاکستان کی بقا میں آخری چیز کھڑی تھی، وہ تھی پاکستان کی اکانومی۔ وہ اکانومی جو کہ 2018 تک بہت بہتر نظر آتی تھی، اب وہ وینٹیلیٹر پر پڑی ہے اور پاکستان
سیاسی طور پر اتنا تقسیم ہو چکا ہے کہ اب بات ایشوز سے نکل کر شخصیات تک چلی گئی ہے۔ ان حالات کے بعد پاکستان کی اصل تصویر دیکھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ کشمیر کو انڈیا اپنا حصہ بنا کر ہندوؤں کی تعداد بڑھا رہا ہے، مگر پاکستان کا ری ایکشن صرف نماز جمعہ کے بعد جلوس نکال کر آیا۔ پاکستان پر انڈین ایئر فورس کا حملہ ہوا اور اگلے ہی دن ابھینندن کو انڈیا کے حوالے کر دیا گیا ہے اور انڈیا یہاں بھی نہیں رکا۔ اس نے پاکستان میں میزائل اٹیک کیا، جس پر پاکستان نے 3 دن بعد سفارتی طور پر احتجاج کیا اور انڈیا نے سوری کہہ دیا، اور ہم نے نعرہ لگایا، لو جی، تاریخ میں پہلی دفعہ انڈیا نے پاکستان سے سفارتی طور پر سوری کی ہے۔ پاکستان اس وقت سیاسی بحران، معاشی بدحالی کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایک غلطی آگ لگا سکتی ہے۔ ایسے حالات سے وہ ملک جو کہ اپنی غلط پالیسیوں پر الزام لگا کر نئی پالیسی بناتے ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں، مگر ایسے ملک جو کہ تمام الزامات دوسرے ملکوں پر ڈال کر خود کو صاف کہتے ہیں وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ پاکستان کے ادارے خود کو قصوروار سمجھ کر اپنی پالیسی کو بہتر کرتے ہیں یا کہ اپنے خلاف پراپیگنڈا کا کہہ کر اسی پالیسی پر چل کر ملک کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس میں مخالف پارٹی کی رائے کو سننے کا حوصلہ نہیں، وہ مہرہ بن چکا ہے ملک دشمن عناصر کا، اور وہ یہ کام فی سبیل اللہ کر رہا ہے، کیونکہ ملک اگر بہتر ہوتا ہے تو سب کو فائدہ ہوتا ہے، اور جب ملک میں بحران آتا ہے تو سب کے لیے آتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاکستان کی عوام کو شخصی غلامی سے نجات دلا کر ایشوز پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔